اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائے وبائے والقحط والمرض والجہل اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی ومقامہ قاب قوسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المعامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم صلوات۔ معزز سامعین کرام، سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے جس میں اللہ اطاعت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے۔ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کون کرے گا؟ آیت کے آغاز ہی میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ سارے کے سارے مسلمان اطاعت نہیں کریں گے، اہل اسلام اطاعت نہیں کریں گے۔ آغاز آیت میں ہی اللہ نے بتا دیا یا ایہا الذین آمنوا، اطاعت وہ کریں گے جن کے پاس ایمان ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو معزز سامعین کرام، جہاں ایمان ہے وہیں اطاعت ہے، جہاں اطاعت ہے وہیں ایمان ہے۔ یہ وہ لفظ ہے، لفظ اطاعت، کہ جسے اللہ نے پہلی ہی منزل میں واضح کیا ہے کہ یہ اطاعت ہے کیا۔ بڑا ہی پڑھا لکھا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، بہت اہم شخصیتیں اس فرش ازا پر ہیں۔ چونکہ یہ واقعاً تاریخی مسالمہ ہے اور اپنے اندر بہت ساری تاریخ یہ مسالمہ سمیٹے ہوئی ہے۔ دیکھیے، پہلی منزل میں اگر کسی لفظ کو اللہ نے واضح کیا ہے تو وہ لفظ اطاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو اللہ پسند کر رہا ہے وہ دین دین اطاعت ہے، دین پرستش نہیں ہے۔ پہلی منزل میں اللہ نے اس لفظ کو واضح کیا ہے، لفظ اطاعت کو۔ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف اللہ ہی کی اطاعت کریں، محمد کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اولی الامر کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا بندہ خود تو خوش ہو سکتا ہے لیکن اللہ خوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس نے کہا کہ 3 اطاعتیں واجب ہیں، ضروری ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ منزل کمال پہ پہنچو۔ 3 اطاعت، میری، میرے رسول کی اور اولی الامر کی۔ معزز سامعین کرام، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رب کافی ہے، اللہ کافی ہے، اس لیے کہ اس نے پوری کائنات کو خلق کیا تو ہم اس لیے اس کی اطاعت کریں گے کیونکہ وہ خالق ہے، اور اس کی کتاب بھیج دی تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ کتاب کا مطالعہ کر لیں گے، اس کے مطابق ہم عمل کر لیں گے۔ تو اللہ کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہے
اور بندہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو تو نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں ذکر نماز ہے، قرآن مجید میں ذکر حج ہے، قرآن مجید میں ذکر زکوٰۃ ہے، لیکن قرآن میں طریقہ نماز نہیں ہے، طریقہ حج نہیں ہے۔ اب اگر مسلمان یہ سوچے وہ تو کیسے حکم الہی ہے پڑھنا چاہتا ہے، طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں سامعین کرام، اب پڑھے تو کیسے کہ وہ قدیر ہے تو اسی طرح کیا کرے اور اگر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں تو تم بندہ نہ رہو، اسی لیے ضروری ہے کہ تم رسول کی بھی اطاعت کرو تاکہ میرا رسول تمہیں طریقہ عبادت بتائے۔ یہ تمہید کی منزل ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے ضروری ہے کہ میرے محمد کی بھی اطاعت کرو۔ تو دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے اس نے یہ صاف لفظوں میں بتا دیا کہ دیکھو جو میرا محمد ہوگا، جو میرا ہادی ہوگا، جو میرا معصوم ہوگا، جسے میں منتخب کروں گا، اس کی آسان پہچان یہ ہوگی، جن کی اطاعت تم پہ واجب ہے ان کی آسان پہچان یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ نوری ہوں گے، دوسری طرف وہ خاکی ہوں گے۔ کیا بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف وہ نوری ہوں گے، دوسری طرف وہ خاکی ہوں گے۔ ان کا نوری ہونا بھی ضروری ہے، ان کا خاکی ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہادی میرا نوری نہیں ہوگا تو مجھ سے لے نہیں سکتا، اور اگر بشر نہیں ہوگا تو تمہیں دے نہیں سکتا۔ بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو معزز سامعین کرام، اطاعت رسول کی کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طریقہ عبادت بتائیں گے۔ تو مالک اب اولی الامر کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو تم میرے بندے ہو، میں تمہارے حافظے سے واقف ہوں۔ ہمیں کیا تمہارے حافظے سے واقف ہوں، ہو سکتا ہے تم محمد والی نماز بھول جاؤ تو پھر ان کے طریقہ عبادت کو دیکھو گے تمہیں محمد کی عبادت یاد آئے گی۔ دیکھو میری اطاعت اس لیے کرو کہ میں قانون کا بنانے والا ہوں، محمد کی اطاعت اس لیے کرو کہ وہ قانون کے پہنچانے والے ہیں، اور اولی الامر کی اطاعت اس لیے کرو کہ وہ قانون کے بچانے والے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے اطاعت۔ پہلی منزل میں اللہ نے اس لفظ کو واضح کیا ہے کہ یہ اطاعت کیا ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام دین اطاعت ہے، دین۔ پہلی منزل میں اللہ نے کب واضح کیا اس لفظ کو؟ آپ دیکھیں ایک انسان وجود میں آ رہا تھا، آواز خون کی انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے یہ پورے میرے عشرے کا موضوع ہے۔ بھائی اللہ نے یہی تو کہا کہ میں بھائی صاحبان علم، اللہ نے یہی تو کہا میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، لفظ خلیفہ کو اللہ نے ایکسپلین نہیں کیا۔ ہمیں پوری توجہ، اللہ نے کہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ خلیفہ کیسا ہوگا، وہ منصب کیسا ہے، بس اس نے اتنا کہہ دیا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ بھائی یاد رکھیے گا اگر میں کسی لفظ کے اوپر تقریر کروں اور اس لفظ کو واضح نہ کروں اور پوری تقریر کروں تو آپ یہی کہیں گے اچھا جعفری آپ کو کیا ہو گیا ہے، جس لفظ کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس لفظ کو آپ نے واضح ہی نہیں کیا، یہاں کوئی سمجھا ہی نہیں اور آپ پوری بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ نے کیا کہا؟ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس لفظ کو واضح نہیں کیا ہے، اللہ نے واضح نہیں کیا، بس اتنا کہا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے لفظ خلیفہ سے پہلے سے واقف تھے، اگر واقف نہیں ہوتے تو اللہ اس لفظ کو واضح کرتا۔ اور پھر فرشتوں کا یہ کہنا
इंसान को बनता हुआ देखकर कि क़ालू अतजल फ़ीहा मा युफ़्सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु द्दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब आप देखें, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मालिक तू इसे बना रहा है, ये तो फसाद और खून करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और मालिक हम तो तेरी तस्बीह व तक़दीस करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। याद रखिएगा, फरिश्तों ने खुल के नहीं कहा, लेकिन दबी ज़बान में तमन्नाए खिलाफत की है। दबी ज़बान में फरिश्तों ने तमन्ना की कि मालिक अगर बनाना ही है तो हम में से बना दे, जो तेरी इबादत करते हैं, जो तेरी तस्बीह व तक़दीस करते हैं। देखिए, बड़ी बहस है और उलमा ने बहुत बहस की है। मैं कहना ये चाहता हूँ मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, पूरी बहस हो रही थी, एक आवाज़ गूंजी। अल्लाह ने ये नहीं कहा फरिश्तों से कि देखो, देखिए यहाँ पर अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि फरिश्तों तुमने इंसान का एक रुख अभी देखा है, एक रुख देखा है, अभी तुमने दूसरा रुख देखा ही नहीं। तुम जान को के लेने की बात कर रहे हो, तुमने अभी जान का देना देखा ही नहीं है। तो अल्लाह ने पूरी तवज्जो, अल्लाह ने ये सब तो नहीं कहा, बस एक आवाज़ गूंजी अर्श पे, इन भाई पूरी तवज्जो, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं भाई साहिबान, वो तुम नहीं जानते। क्या ये जवाब था? फरिश्तों ने कहा ये फसाद और खूरेदी करेगा, और अल्लाह कह रहा है इन्नी आलम व माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश हो गए। पूरी तफसीर उठा के देख ली, हर मकतबे फिक्र के उलमा ने ये लिखा है कि फरिश्ते खामोश। क्यों खामोश हो गए फरिश्ते? पूरी तवज्जो चाहता हूं, इसलिए खामोश हो गए कि फरिश्ते साहिब इल्म थे। फरिश्ते साहिब इल्म थे। याद रखिएगा, बहस करना जाहिलों का मिजाज है, आलिमों का नहीं। आलिमों का नहीं। फरिश्ते जानते थे कि कौन बोल रहा है। जैसे ही आवाज गूंजी इन्नी आलम माला तालमून, फरिश्तों ने कहा बेशक मालिक तू तो इल्म का खालिक है, और मेरे पास जो इल्म है वो तेरा दिया हुआ है, और तू कह रहा है तो बेशक। सब खामोश हो गए इल्ला इब्लीस। अब आप देखें लफ्ज इताअत को, अब अल्लाह यहां पर वाज़े कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि सब के सब मेरा हुक्म था, फ़ैज़ा सवैतु नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, कि जब इसमें रूह दाखिल करो तो करेंगे तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। तो सब के सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? क्या? अब आप देखिए, अब पता नहीं, यहाँ ज़ाहिर सी बात है बहुत ही मोहतरम हजरात और हर मकतबे फ़िक्र के अफराद बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं। आप देखें कि अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि सब के सब सजदे में चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तो उसने क्या जवाब दिया? खुदा की कसम, इब्लीस का क्या जवाब है, यानी कितना चापलूसी भरा जवाब है, या इस दौर की ज़बान में अगर कहिए तो सियासी जवाब था। अगर सियासी जवाब इसे समझ लिया जाए तो बात अब ये तय हो गई कि पहला सियासी जुमला जो है वो इब्लीस ने बोला था। भाई सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जरा मिलजुल कर आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। आप देखिए क्या बात कही, खुदा की कसम। उसने कहा कि अल्लाह ने कहा सब सजदे में चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तो उसने कहा मालिक जो पेशानी तेरे सामने झुकती हो, जो पेशानी, क्या अब आप जवाब देखिए, क्या जवाब। उसने कहा जो पेशानी तेरे सामने झुकती हो वो गैर के आगे झुके, गैर के आगे झुके, हमें बर्दाश्त नहीं। ये जुमला आप सुन रहे हैं, ये इब्लीस का था। कितना चापलूसी भरा जुमला है जो इब्लीस बोल रहा है। इस दौर के नेताओं से कुर्बत के लिए जो लोग जुमले बोलते हैं वो इसी तरह के होते हैं, इसी तरह। अब तो अवाम कम जा रही है, मौलाना हजरात नेताओं के पास ज़्यादा जा रहे हैं। तो कुर्बत के लिए जो जुमले बोले जाते हैं इसी तरह के सियासी जुमले होते हैं कि ऊपर अल्लाह है नेताजी और नीचे आप हैं। तो वो कहता है कितना मेरा वफादार है कि अपने बुजुर्गों को भी, बाप को भी भूल गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, देखिए ये इब्लीस का जुमला है जो उसने बारगाह इलाही में कहा जो पेशानी तेरे सामने झुकती हो वो गैर के आगे झुके, हमें बर्दाश्त नहीं। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं, हुक्म तो मेरा था। अब देखिए इताअत, ये पूरी करबला जो है वो इताअत का मरकज है।
یہ اطاعت، اب آپ دیکھیں لفظ اطاعت کو اللہ واضح کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ حکم تو میرا تھا ابلیس، حکم تو میرا تھا. تو وہ کہتا مالک لیکن اطاعت میں تو فرق آ جاتا، اس لیے کہ جو پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہو وہ غیر کے آگے جھکے ہمیں برداشت نہیں. آپ غور کریں اس کے جملے پہ، اس نے کہا غیر کے آگے، یعنی ابلیس اللہ کے معصوم کو اللہ کا غیر بتا رہا ہے. تو اب بات واضح ہو گئی نا کہ جو بھی اللہ کے معصوم یا ہادی کو اللہ کا غیر بتائے سمجھیے ابلیس ہے. ابے صلوات پڑھے پر محمد والے. یہ تو ابلیس کا جملہ ہے، یہ ابلیس کا. اب آپ دیکھیے لفظ اطاعت کو اللہ واضح کر رہا ہے یہاں. اس نے کہا تمہاری اطاعت میں فرق. یا لعین، جلال الہی دیکھیں، یا لعین. کیا خدا کی قسم اگر اس لفظ کے اوپر آپ غور کریں تو زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. یا لعین او ملون طاعتی ما ارید لا ما ترید. ابلیس میری اطاعت وہ نہیں ہے جسے تم چاہو، میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں. کیا خدا کی قسم. ہر یاد رکھیے گا میری اطاعت وہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت وہ نہیں ہے جسے تم چاہو گے، میری اطاعت وہ ہے جسے. اب یاد رکھیے، بس تمہید کی منزل ختم ہوئی. اب یاد رکھیے گا ہر وہ عمل جس عمل سے اللہ خوش ہو جائے، جس عمل سے آل محمد خوش ہو جائیں، وہی اطاعت ہے، وہی عبادت ہے. ہر وہ عمل یاد رکھیے گا. اگر آل محمد یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، اگر آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو یہی اطاعت ہے، یہی عبادت ہے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے رزق حاصل کریں تو یہ بال بچوں کے لیے رزق حاصل کرنا ہی اس کی اطاعت ہے، اس کی عبادت ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں تو والدین کی خدمت اس کی اطاعت ہے، اس کی عبادت ہے. کیا خدا کی ہر وہ عمل جس عمل سے اللہ خوش ہو جائے، کیا خدا کی قسم، جس عمل سے اللہ خوش ہو جائے وہی عبادت ہے، وہی اطاعت ہے. بس معزز سامعین کرام یاد رکھیے گا یہی اطاعت جب عمل میں ڈھلے، اطاعت جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنتی ہے، اور جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب عمل میں ڈھلے نماز، کیا خدا کے جب اطاعت عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، اور جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور ذرا بہتر باواز بلند صلوات. اطاعت جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، اور جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. عمل میں ڈھلے تو نماز. عبادتوں کی معراج ہے نماز، عبادتوں کی معراج ہے. علماء اسی لیے زور دیتے ہیں نماز کے اوپر کہ یہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. کیا خود دیکھیں دونوں ضروری ہیں. میں اکثر یا سب یہ بات کہتا ہوں کہ دونوں ضروری ہیں، نماز بھی ضروری، حسین بھی ضروری. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطیب کہتا ہے، یہ تو رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو دونوں ضروری ہیں، حسین بھی ضروری، نماز بھی ضروری، نماز بھی ضروری، حسین بھی ضروری. بھئی یہ نبی نے بتایا. پشت کے اوپر جب شہزادہ آیا ہے نانا کے، پشت کے اوپر حسین نانا کے آئے تو یاد رکھیے گا نبی نے حسین کی وجہ سے نہ نماز کو توڑا ہے، نہ حسین کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے. نبی نے بتا دیا کہ دیکھو دونوں ضروری ہیں، حسین بھی ضروری، نماز بھی ضروری. خدا کی قسم یاد رکھیے گا وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا جو حسینی نہ ہو، اور وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو. اطاعت
جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنے. یہ جو مصرع ہے، جس مصرے کے سلسلے میں آپ کلام سماعت فرمائیں گے، خدا صحت و تندرستی دے ہمارے جرار اکبر آبادی صاحب کو. کربلا سے حر کو بھی جنت کا رستہ مل گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کا رستہ حر کو یوں ہی مل گیا؟ حر پہلے اطاعت کی منزل میں آیا. ایسا نہیں ہے کہ چلتا ہوا انسان آ گیا در حسین تک. نہیں نہیں. یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو کربلا کے میدان میں جو تھوڑے سے افراد مورخوں کو دکھ رہے ہیں وہ کسی ایک قبیلے کے نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات سے وہ افراد کربلا میں آئے تھے. ہر نسل، ہر قوم، ہر رنگ، ہر زبان کی نمائندگی ہو رہی تھی کربلا میں. بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، خدا کی قسم گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، مختلف زبان کے تھے، مختلف عمر کے تھے. حسین، یہ کیا ایسی فوج ہوتی ہے؟ دنیا نے کہیں دیکھی ہے ایسی فوج؟ فوج میں بھرتی کرنے سے پہلے بڑے شرائط ہیں، لیکن یہ حسین کے جو 72 دنیا حیرت میں ہے کہ حسین کربلا کے لیے جا رہے ہیں اور یہ افراد. یاد رکھیے گا امام کے ساتھ کربلا صرف اتنے ہی افراد نہیں چلے کربلا سے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حسین کے ساتھ شریک ہو رہے تھے اور امام انہیں روک رہے تھے. آخر کیا بات ہے؟ اگر حسین کو جنگ کرنی ہوتی تو حسین انہیں روکتے کیوں؟ کیا خدا کی قسم پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر حسین کو ضرورت تھی تو انہیں روکا کیوں؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر حبیب کو خط لکھ کر بلایا کیوں؟ بلایا کیوں؟ یاد رکھیے گا اطاعت کی منزل میں جو بھی ہوتا، جہاں بھی کائنات میں ہوتا، اسے کربلا آنا ہی تھا. کربلا آنا ہی تھا، اس لیے کہ کربلا میں ایسے ہی افراد قربانی دے سکتے تھے جو اطاعت کی اعلیٰ منزل میں ہوتے. آپ غور کریں کہ حر تو 2 محرمی کو حسین کے پاس آ جاتا اگر حسین چاہتے، اس لیے کہ حسین نے معرفت کی ایک کرن اس کے دل میں ڈال دی تھی یہ کہہ کر کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. بس اس نے فوراً پلٹ کے یہ کہا کہ حسین اگر آپ کی ماں شہزادی کونین نہیں ہوتی تو میں کچھ کہتا، لیکن سوائے درود کے آپ کی ماں کے سلسلے میں کچھ نہیں. یہ حسین کے جملے نہیں ہوتے، لیکن حسین چاہتے تھے کہ کم سے کم معرفت کی ایک کرن تو ڈال دیں کہ تم کسے گھیر رہے ہو، تم کس کا رستہ روک رہے ہو؟ میں فاطمہ کا لال ہوں. اور جیسے ہی امام نے یہ کہا ویسے ہی اس کے اندر معرفت کی ایک کرن آئی. یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، حر کوئی یہ عام انسان نہیں تھا، یہ باطل طاقتوں کا ایک بڑا نمائندہ تھا، بڑی پوسٹ پہ تھا، بڑے عہدے پر تھا، بڑے منصب پہ تھا. لیکن خدا کی قسم منصب اور حکومت کو ٹھوکر مارنا ہر کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی مار سکتے ہیں جو اطاعت کی منزل میں ہوں. حر بہت ساری تاریخ ہے، یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جو حر اس دنیا میں آیا تو یہ دعا تو حسین کی تھی، اس لیے کہ جب حج کے لیے جا رہے تھے
पाप्यादा तो रास्ता गांव की तरफ से जा रहा था। एक कच्चा मकान था, एक बूढ़ा इंसान और उसकी ज़ौजा दोनों थे। तो प्यास लगी तो उसने बड़ी खातिर की। तो जब उसे पता चला कि ये फातिमा के लाल हैं तो बड़ी खिदमत करने लगे और कहा कि या अल्लाह, शहजादी फातिमा के लाल और हमारे यहाँ। तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई वारिस नहीं है। तो इमाम ने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ वारिस आएगा, और हुर आ गया। मुख्तलिफ रवायत है, बाज़ उलमा इस चीज़ को नहीं पढ़ते, लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हुर ने फैसला कर दिया क़यामत तक के लिए कि कौन जीता है और कौन हारा है। क़यामत तक के लिए हुर का एक सवाल है कि बताओ, बातिल की तरफ से तो हक की तरफ एक चला गया, लेकिन बताओ कोई हक की तरफ से भी बातिल की तरफ आया है? भाई सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़यामत तक के लिए ये हुर का सवाल है कि कोई आया है हक की तरफ से भी बातिल की जानिब। ये दुनिया देख ले। और याद रखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये जो आप तकारीर सुनते हैं कि इमाम ने एक रात की मोहलत ली, मोहलत कौन लेता है? पूरी तवज्जो चाहता हूं, मोहलत कौन लेता है? मोहलत वो लेता है जिसे फौज मंगानी होती है, जिसे ताकत इकट्ठा करनी होती है, जिसे मंसूबा बनाना पड़ता है। हुसैन को क्या जरूरत है? हुसैन को कौन सी फौज मंगानी थी, कौन सी ताकत और कौन सा असलहा इकट्ठा करना था? तो फिर हुसैन मोहलत लेते क्यों? हुसैन ने मोहलत ली नहीं है, एक रात की मोहलत दी है। एक रात की मोहलत दी, और इमाम ने यह शब शहीदा आवाज दी कि दुनिया वालों गवाह रहना, क़यामत तक के लिए कल की जो सुबह नमूदार होगी वो फैसला हो जाएगा। पूरी तवज्जो चाहता हूं, क़यामत तक के लिए इमाम का ये जुमला कि अगर कोई भूख और प्यास को ठोकर मारकर ऐशो आराम की तरफ चला जाए तो समझो हुसैन हार गया, लेकिन कोई मनसब इख्तिदार और हुकूमत ऐशो आराम को ठोकर मारकर भूख और प्यास की तरफ आ जाए तो फैसला खुद करना। फैसला खुद करना, ये इताअत की मंजिल में हो रह चुका था। इताअत की मंजिल में जब इंसान होता है तो बादशाहाने वक्त का विकार निगाहों से गिर जाया करता है, लेकिन शर्त यह है कि वो इताअत की मंजिल में हो। अरे भाई आप देखिए, ये जो जादूगर थे फिरौन के, ये अपने इल्म में माहिर थे, इल्म यकता थे, ये कोई मामूली नहीं थे। 70 जादूगर, फिरौन की इतनी बड़ी हुकूमत, उन्होंने रस्सियां फेंकी, सांप बनी, आवाज आई, क्या खुदा की कसम क्या मंजर है आप देखें, आवाज आई कि मूसा आसा फेंको, पूरी तवज्जो, आसा फेंका, अजदहा बना। वो सारी रस्सियां जो सांप बनी थी वो सब के सब आसा के अंदर, आसा के अंदर। आप बताइए, वो जादूगर जो अभी तक जिल्ल इलाही और खुदा कह रहे थे फिरौन को, जैसे ही उन्होंने देखा कि सारे के सारे सांप आसा के अंदर गायब हो गए, तो देखिए एक बात मैं कहता हूं अक्सर अपनी तकारीर में कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान बहक जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि अपने इल्म से फिर हक तक पहुंच जाएगा। लेकिन जाहिल हमेशा समाज के लिए प्रॉब्लम रहेगा। देखिए जादूगर बहके हुए थे लेकिन फन में माहिर थे, इल्म रखते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सारे के सारे
सांप असा के अंदर चले गए तो वो समझ गए कि हक आ गया, हक आ गया। अब आप देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, हक आ गया। अभी तक फिरौन की इज्जत की कस्में खा रहे थे, देखिए इताअत की मंजिल में जब अल्लाह कुर्बतन अल्लाह की मंजिल में बंदा आता है तो किस तरह की कैफियत उसके अंदर होती है। फिरौन कहने लगा कि तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो जो अभी तक इज्जत की कस्में खा रहे थे, उन जादूगरों ने कहा फिरौन जो करना है कर लो। हाय हाय, अभी तक कहते थे कि तुम खुदा हो और अब कह रहे हैं जो करना। तो ये ताकत आई कैसे, ये ताकत आई कैसे, ये कुव्वत आई कैसे? याद रखिएगा, जब तक बंदा, जब तक आदमी अल्लाह से दूर रहता है, क्या कह रहा हूं, वो इंसानों का गुलाम रहता है। लेकिन जब कुर्बतन अल्लाह की मंजिल में आता है, इताअत की मंजिल में आता है, तो फिर बादशाहाने वक्त का विकार निगाहों से गिर जाता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब तक हुर कुर्बतन अल्लाह की मंजिल में नहीं था, इताअत की मंजिल में नहीं था, उधर था। लेकिन जैसे ही इताअत की मंजिल में आया, हाय हाय, वैसे ही उसने समझ लिया कि हक उधर है, बातिल इधर है। याद रखिएगा, हर इंसान बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो इताअत की मंजिल में तो आ जाए। हुसैन तो इंतजार कर रहे हैं हारून का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन हम ही ने कोशिशें छोड़ दी हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जिस वक्त हुर ने समझ लिया कि बस, देखिए 4 मुहर्रम को तो हुर का मसला ही खत्म हो चुका था, काम खत्म हो चुका था, वो घेर के ले आया था। 9 मुहर्रम को जैसे ही शिमर आया है तो हुर के दिल में एक इनकलाब सा गया कि ये शिमर क्यों आया है। और फिर सवाल किया कि फैसले साहब क्या ख्याल है, क्या हुसैन को कत्ल कर दोगे? तो उसने कहा बस कल का जो दिन है वो आखिरी होगा। शेरो शराब में डूबे हुए थे सब। तो हुर ने फौरन ही कहा तो फिर मैं चला। क्या खुदा की कसम, आप देखें, हुसैन ने इसीलिए एक रात की मोहलत दी थी कि तुम कंकरों में एक हीरा है जिसे मेरी तरफ आना है। क्या खुदा की कसम, हुसैन की निगाहें याद रखिएगा, जो इताअत की मंजिल में जहां भी होता है, इमामत की निगाहें, मासूम की निगाहें उसे पहचान लेती हैं। ये मीसम तम्मार, ये क्या है? छोटी सी कूफे में एक छोटी सी खोरमे की दुकान है, लेकिन याद रखिएगा इताअत की मंजिल में जब मीसम आए तो कहां बुलंदी तख्त और कहां पस्ती खुरमा फरोशी। लेकिन इताअत जब दिल में आ जाए, इताअत की मंजिल में जब इंसान आ जाता है, तो फिर आले मोहम्मद के करीब होता है, वो दूर नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हुसैन करबला से जब चले हैं तो सिर्फ 72 अफराद नहीं, हजारों की तादाद में लोग हुसैन उन्हें रोक रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो आ तो रहे थे साथ में, लेकिन वो इताअत की मंजिल में नहीं थे। उन्हें हुसैन की मारिफत नहीं थी। अगर जरूरत थी तो उन्हें रोका क्यों, और अगर जरूरत नहीं थी तो फिर हबीब को खत लिखकर बुलाया क्यों? इसलिए कि इमामत की निगाहें देख रही थी कि एक इताअत की मंजिल में है, जो कूफे में है वो आएगा। इसलिए कि जो भी जहां भी होता वो करबला में उसे पहुंचना ही था। अगर याद रखिएगा कि अगर हुसैन जंग करने के लिए चलते तो हजारों की तादाद में लोग थे, फिर अब्बास को रोकने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो जैसे ही लगाम पे हाथ रखा, हुर का तो किस्सा वही तमाम हो जाता।
لیکن اگر حر کا قصہ تمام ہو جاتا تو یاد رکھیے گا صرف حر کے اوپر حر کی ماں روتی، لیکن امامت کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ تو میرا ہے، اس کے اوپر تو پوری کائنات روئے گی۔ یاد رکھیے گا جو معرفت کی منزل میں آ جاتا ہے نا، معصوم اسے اتنا بلند کرتے ہیں کہ عرش کے فرشتے اسے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم ہے۔ حسین جب چلے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ حسین روک رہے تھے۔ حسین کو جنگ نہیں کرنی تھی، حسین کو تو بتانا تھا کہ اصل دین کیا ہے، روح اسلام کیا ہے۔ حسین کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ حسین سے یزید کی تھی؟ اگر یزید اپنے آپ کو معصوم نواسہ رسول یا امام کہتا تو یہ جنگ تھی حسین کی یزید سے، لیکن یزید کہہ رہا تھا میں مالک الملک ہوں، میں مالک ہوں اس ملک کا، یہ حکومت، یہ طاقت، یہ فوج، یہ سب میری ہے، میں مالک ملک ہوں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہم مالک الملک، اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے۔ اب آپ بتائیے یہ براہ راست جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ معزز سامعین کرام، بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کیا حسین کی جنگ یزید سے؟ نہیں، یزید کہہ رہا تھا میں مالک الملک ہوں، بھری دنیا میں اللہ نے آواز دی ہے کوئی جو میرے مالک الملک ہونے کی گواہی دے؟ ہے کوئی جو گواہی دے؟ شہزادہ اٹھا، مالک میں گواہی دوں گا کہ تو مالک الملک ہے۔ حسین کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ شہادت کے لیے۔ شہادت کے کیا معنی ہیں؟ گواہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، گواہی کس بات کی حسین نے گواہی دی؟ اس بات کی گواہی دی کہ پروردگار تو مالک ہے، میرے مالک، میرا اکبر گواہی دے گا کہ تو مالک ہے، میرا اصغر گواہی دے گا کہ تو مالک الملک ہے۔ معزز سامعین کرام، شہادت کے لیے، گواہی کے لیے دنیا کو جاننا چاہیے اس بات کو کہ ہم اسی لیے جلوس نکالتے ہیں حسین کا، تاکہ اللہ کے مالک ملک ہونے کی گواہی تازہ ہوتی رہے، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ میرا ملک ہے، میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے۔ حسین کا جلوس یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی مالک ہے تو صرف اللہ، صرف اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کریں کہ کیا حسین کو جنگ کی ضرورت تھی؟ اگر حسین کو جنگ کی ضرورت تھی تو کیا حسین کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آئے تھے؟ جو فرشتے دنوں رات آتے ہوں جھولا جھلانے کے لیے، چکیاں چلانے کے لیے، لباس لے کر، میوہ لے کر، کیا وہ حسین کی اس مصیبت، اس ایسے وقت میں حسین کی وہ مدد کے لیے نہیں آتے؟ کیا فرشتے نہیں آئے؟ فرشتے مدد کے لیے آئے، لیکن حسین کو جس سے مدد چاہیے تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ امتحان عشق ہے، یہاں کوئی حائل نہیں ہوتا۔ جس طرح ابراہیم منزل امتحان میں ہیں، آگ سامنے ہے، دوشی ہوا پہ ابراہیم ہیں، فرشتے نے آ کے کہا کوئی مدد، ابراہیم نے کہا جو مشکل کشا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ حسین نے واپس کر دیا۔ کیا جناتوں کی فوج نہیں آئی؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ آئے نہیں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ میں حسین آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اگر حسین کہہ دیتے کہ تم میری مدد کرو، ایک بار میں وہ قصہ تمام کر دیتے، سب کو قتل کر دیتے۔ معمولی سی بات تھی جناتوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے۔ صاحبان علم تشریف فرما ہیں اور بہت ہی اہم شخصیتیں یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ حسین کا ایک حکم کافی تھا فوج یزید کو ختم کرنے کے لیے، لیکن حسین نے انہیں واپس کر دیا۔ آپ غور کریں کہ حسین انہیں واپس کیوں کر رہے ہیں، اور وہیں حر آیا تو حسین اسے گلے لگا رہے ہیں۔ حر کو کیوں نہیں حسین نے واپس کیا؟ آخر انہیں کیوں واپس کیا؟ یاد رکھیے گا، جنات یا فرشتے حسین کی مدد کے لیے تو آئے تھے، لیکن ان کا مقصد اور تھا، حسین کا مقصد
اور تھا. وہ یہ چاہتے تھے, جنات یہ چاہتے تھے کہ ہم فوج یزید کو ختم کر کے حسین کو بچا لیں. حر کا مقصد یہ تھا کہ ہم حسین پہ قربان ہو کر حسین کے مقصد کو بچا لیں. یہ ہیں جناب حر. خدا کی قسم 9 محرم تک حر تھا, لیکن ایسی عزت بخشی حسین نے کہ علیہ السلام بنا دیا. کیا مرتبہ, کیا بلندی, کیا خدا کی قسم. میں تو کہتا ہوں کہ حر ضرور, حر کی آواز یہ فضاؤں میں گونج رہی ہوگی کہ پسر سعد اب بتا کہ تیرا وجود اس کائنات میں ہے یا میرا. یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام, اطاعت کی منزل میں جو بھی تھے وہ سب حسین کے ساتھ تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آ گیا حسین نے ان سے کہا کہ بسم اللہ تشریف لے آئیے. ایسا نہیں. امام نے بار بار ان سے کہا کہ دیکھو جس کا جی چاہے ابھی چلا جائے. میں حسین تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ شہادت کا ثواب نہیں ملے گا اگر ابھی چلے گئے, تو میں فاطمہ کا لال تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر ابھی چلے گئے تو وہی ثواب تمہیں دلواؤں گا جو تمہیں قیامت میں شہادت کے بعد ملے گا. حسین نے یہاں تک کہ شمع گل کی. اکبر ذرا شمع گل کرو. دیکھیے امام, چونکہ یہ واقعہ نہ کبھی آغاز میں ہوا تھا اور نہ انجام میں ہوگا, یہ اتنی عظیم قربانی تھی کہ اس قربانی کے لیے اہتمام تھا. آپ غور کریں کہ کیا یہ زمین کربلا سے کون نہیں واقف تھا؟ کون ایسا نبی تھا جو واقف نہیں تھا کہ کربلا کی زمین کیا ہے؟ ساری تاریخیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس بات کو لکھا کہ رسول اسلام نے سارے اصحاب کے سامنے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو نواسہ میرے آغوش میں ہے یہ کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا میرے دین کو بچانے کے لیے. کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے. لیکن خدا کی قسم کربلا ایسی سرزمین تھی کہ جہاں نجاستیں قریب نہیں ہو سکتی تھی, جہاں بدعمل افراد آ ہی نہیں سکتے تھے, جہاں کردار کی بلندی پہ افراد تھے بس وہی آ سکتے تھے کردار کی اعلیٰ منزل میں. اس لیے کہ کربلا صاحب کردار کو پسند کرتی ہے, بدعمل کو برداشت نہیں کرتی. یہ کربلا کا پہلا مزاج ہے. خدا کی قسم آج تو میرے دل سے بڑی ہی دعائیں نکلی اپنے بزرگ, اور یقیناً اردو دنیا میں ایک اہم شخصیت, ہندوستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا میں, ہمارے پروفیسر انیس اشفاق صاحب کا جب میں نے آج مضمون پڑھا, زبردست مضمون اور بہت ہی علم میں اضافہ ہوا ان کے اس مضمون سے جو آج صحافت میں چھپا. معزز سامعین کرام, کربلا کیا خدا کی قسم. دیکھیے اب یہ 6 مصرے باقر رضوی امانت خانی کے یاد آ گئے. کیا بات کہی ہے کربلا کے لیے کہ کربلا جس میں شہادت کے نگی تھے سارے, کربلا ایسا فلک جس میں 72 تارے, کربلا آب رواں جس کے 72 دھارے, اور کربلا صبر کا قرآن 72 پارے. کربلا صبر کا قرآن 72 پارے. ننھا اصغر نہ تھا, زو دیتا ہوا تارا تھا, سب سے چھوٹا اسی قرآن کا یہ پارا تھا. یہ کربلا ہے. معزز سامعین کرام, حسین سب کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا جی چاہے چلا جائے. آپ جانتے ہیں حسین کو کیوں ناز تھا اپنے اصحاب پر؟ امام کو کیوں ناز تھا؟ اس لیے ناز تھا کہ امام نے سب سے یہ بات کہی کہ میں نے بیعت اٹھا لی ہے, جس کا جی چاہے چلا جائے.
آپ بتائیے، امام تو بشارت بھی دے چکے ہیں، امام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم ابھی چلے گئے تو وہی ثواب قیامت میں دلواؤں گا جو تمہیں شہادت کے بعد تم جا سکتے ہو. اور تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو آقا کے نگاہوں کے سامنے سے اٹھ کے کیسے جائیں؟ تو لو چراغ کو گل کیے دیتا ہوں. دیکھیے، اگر کوئی بھی اطاعت کی منزل میں کمزور ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ بشارت ہو چکی، جنت مل چکی، سب کچھ مل چکا، اب چلتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، جو جملے اصحاب کے دہن سے نکلے تاریخ نے انہیں سنہرے حرفوں سے لکھا. برہر حمدانی فصیح البیان تھے، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مدائر. وہ تقریر ہوئی ہے کہ ایک ماتم، ایک نوحہ تھا کربلا کے میدان میں. جانتے ہیں آپ، جب امام نے کہا جس کا جی چاہے چلا جائے، اندھیرا جب شمع روشن ہوئی تو امامت کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ ننگی تلوار اصحاب اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے رو رہے. اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں آقا آپ ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں مسلم کو؟ مسلم وہ ہیں جنہوں نے ہر دور دیکھا ہے، بزرگوں کا دور دیکھا ہے، اور حسین کے ساتھ ہیں. اس چھوٹی سی فوج میں 150 سال کا بزرگ بھی ہے، 125 سال کا بزرگ بھی ہے، 80 سال کا بزرگ بھی ہے، اور 6 ماہ کا ششماں بھی ہے. دنیا نے ایسی فوج کہیں نہیں دیکھی. کوریئرز کے اوپر کائنات میں حسین نے جیسے فوج کو ترتیب دیا تھا. آپ دیکھیں، مسلم ابن اوسجہ نے کہا، بریر حمدانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آقا اگر آپ یہاں سے بریر کو نکال بھی دیں گے تو ہم پلٹ کے یہیں آئیں گے، اس لیے کہ کائنات میں آپ سے بہتر کوئی در ہی نہیں ہے، کوئی آقا ہی نہیں ہے جہاں جا کے بریر بیٹھ جائے، جس در پہ بیٹھ جائے. حبیب بن مظاہر نے کہا آقا آپ جانے کے لیے، حبیب عجیب جملہ تھا حبیب کا کہ کوہرام مچ گیا. حبیب نے کہا آقا آپ حبیب کو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، میں جا رہا ہوں، بس اتنا بتا دیجئے کہ قیامت میں اگر آپ کے مادر گرامی نے ہم سے سوال کر لیا کہ حبیب تم نے میرے حسین کو تنہا چھوڑ دیا تو میں کیا جواب؟ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو، یہ تقریریں ہو رہی تھیں، بس اصحاب کے حلقے میں حسین گئے. اور وہ جو آپ شب جمعہ، جو آپ زیارت میں فخر کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، بس حسین نے وہی جملے اصحاب کی طرف دیکھ کے کہے. ارے چند منٹوں میں حسین نے سب کو ولی بنا دیا. یہ حسین ہے. اور اس کے بعد مدینے کا رخ کر کے کہتے ہیں امام، بہت بڑا جملہ امام نے کہا. امام کہتے ہیں نانا آئیے دیکھیے کربلا میں ایسے اصحاب آپ کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے. عزادارو، کتنا بڑا جملہ ہے جو حسین کربلا کے سردبین سے بلند کر رہے ہیں. ایسے اصحاب نانا آپ کو نہیں ملے، بابا علی مرتضیٰ ایسے اصحاب تو آپ کو بھی نہیں ملے جیسے حسین کو ملے ہیں. بھیا حسن آپ کو بھی نہیں ملے جیسے حسین کو ملے ہیں. حسین کو ناز تھا اپنے اصحاب پر، اس لیے حسین چاہتے تھے کہ دشمن کی طرف سے اگر کوئی آئے تو ایسا آئے جو معرفت کی منزل میں ہو، جو اطاعت کی منزل میں ہو. تو حسین نے ایک رات کی مہلت دے کر یہ بتایا کہ تم کنکروں میں سے میں ایک ہیرا چن لوں گا اور کل کے صبح یہ فیصلہ ہو جائے گا. بس صبح نمودار ہوئی، جیسے ہی حر نے چاہا کہ پانی کو پیے، بس کانوں میں آواز آئی الاتاش. عزادارو، بس حر چلا. آپ جانتے ہیں وہ جملہ جو غلام نے کہا جب حر چلا ہے تو پیسرہ صاحب نے پوچھا کہاں؟ تو کہا میں چلا. تو جیسے ہی آگے بڑھا تو غلام کہتا ہے اے میرے آقا کہاں جا رہے ہو؟ تو حر نے کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں. تو عجیب جملہ اس نے کہا، اے آقا جب تک دوزخ کی طرف تھے تو ساتھ تھے، اب آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو غلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جنت کی طرف چلا. ادھر دنیا کا سب سے بڑا خطا کار چلا، ادھر کریم ابن کریم چلا. آپ غور کریں کہ جب حسین چلے ہیں تو عباس و علی اکبر کو کہا عباس، علی اکبر، قاسم یہیں ٹھہرو، میرا حر آ رہا ہے. اب جیسے ہی حسین چلے ہیں پیچھے پیچھے عباس بھی. امام نے کہا عباس، کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ حر کے ساتھ تو حر کا غلام بھی ہے. اے میرے آقا آپ حر کا استقبال کیجئے گا اور عباس حر کے غلام کا استقبال کرے گا.
आज़ादारो बस मजलिस तमाम हो रही है और कोई तकरीर नहीं है जो इमाम ने तकरीर की हो हुर के आने पर, कुछ नहीं। बस तारीख ने इतना लिखा कि हुर ने अपने बेटे से कहा कि मेरे रुमाल से मेरे हाथों को बांध दो, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार जा रहा। लेकिन देखिए इताअत की मंजिल में हुर कैसे पहुंचा, और आप देखिए कितना मुकम्मल मतीह बन चुका था कि जब पेसर साद ने कहा कि सबसे बड़े खताकार हो तुम हुसैन को लेकर आए, सबसे बड़े जिम्मेदार हो, वाक़यात करबला के सबसे बड़े जिम्मेदार हो, तुम्हें हुसैन माफ़ नहीं करेंगे। अब आप देखें मारिफत की मंजिल में हुर आ चुका था। उसने कहा पेसर साद की तरफ कि तुम्हें क्या पता, मैं करीम इब्न करीम की तरफ जा रहा, मैं उनकी अता से वाकिफ हूं। आज़ादारो जब हुर पहुंचा है तो कदमों में सर रख दिया। इमाम ने सीने से लगा के कहा, बस उसने एक जुमला कहा कि ए आका, क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है, मेरी भी खता कबूल हो सकती है। बस इमाम ने सीने से लगा कर कहा, ए हुर, मैंने भी माफ किया और मेरे खुदा ने भी माफ किया। आज़ादारो तकबीर की आवाज बुलंद होने लगी। जनाब ज़ैनब ने जनाब फिजा से पूछा कि अम्मा फिजा क्या बात है। फिजा दर खैमा पर आई, पलट के गई, कहा वो जिसने रास्ता रोका था ना, वो अपनी तरफ आ गया। आप जानते हैं जैसे इमाम ने कहा मैंने माफ किया, तो रो के कहता है हाथों को जोड़कर कि जब तक शहजादी नहीं माफ करेगी मुझे ये यकीन है माफी नहीं मिल सकती। कहा कि जब मैंने लगाम पे हाथ रखा था, जब मैंने लगाम पकड़ी थी, तो महमिल से रोने की बीवी की आवाज बुलंद हुई थी, ए आका शहजादी से कह दीजिए कि हुर को माफ कर दे। आप जानते हैं खुदा की कसम गुनहगार माफी मांग रहा है और करीम शर्मिंदा हो रहा है। जैसे ही हुर ने कहा कि शहजादी अपने माँ की चादर के सदके में मुझे माफ कर दीजिए, तो जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए भाई हुर, तुम ऐसे मौके के ऊपर आए हो जब हम तुम्हें पानी भी पिला नहीं सकते। जब तुमने रास्ता रोका था तो उस वक्त तुम दुश्मन थे, तो हमने पानी पिलाया था, लेकिन हुर तुम आज आए हो तो मैं तुम्हें पानी भी नहीं पिला सकता। लेकिन इमाम कहते हैं, लेकिन हुर सुनो, बहुत जल्द मेरे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। आज़ादारो देखिए एहसास शर्मिंदगी थी हुर को, इसीलिए इमाम ने सबसे पहले इजाजत भी हुर को दे दी। और इमाम मौरिखों ने लिखा है, उलमा ने ये बात कही है कि चूंकि इमाम भी ये चाहते थे कि जब दुश्मन की तरफ था तो मैंने इसकी खातिर की, अब जब अपना होकर आ गया तो मैं इसे पानी नहीं पिला सकता, तो इमाम चाहते थे कि जल्द से जल्द इसे पानी मिल जाए, इसे कौसर आपसे सैराब किया जाए। आप आज़ादारो सुने, हुर ने हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा आका, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा अली इब्न हुर के बेटे का नाम अली था। देखिए हुर को जनाब मौला कायनात की मारिफत थी, इसीलिए बेटे का नाम भी उसने अली रखा था। उसने कहा कि ए आका, मैं चाहता हूँ, बस मजलिस तमाम हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे निगाहों के सामने आप पर जान निछावर करे, कुर्बान हो जाए मेरे निगाहों के सामने। आप जानते हैं इमाम ने इजाजत दी, हुर का बेटा चला, उसने जंग की, और जंग करने के बाद एक वक्त वो आया कि उसने आवाज दी, आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए, ए बाबा मदद को आइए। अब आप खुद जरा तसव्वुर करें, साहिब औलाद हैं, कि अगर बाप को बेटा आवाज दे और आवाज में कुछ तब्दीली हो तो बाप दौड़ता हुआ बेटे की तरफ जाता है। अब आप देखिए घोड़े से गिरा है हुर का बेटा, उसने जैसे ही आवाज दी, तारीख का ये जुमला है कि हुर दौड़ता हुआ मैदान की तरफ चला, इसलिए कि बेटे ने आवाज दी। अब जो पहुंचा तो हैरत भरी निगाहों से क्या देखा कि मेरे बेटे का सर है और मेरे आका का जानू है, मेरे आका का जानू। आप जानते हैं, अरे हुर ने देखा, उसके बाद हुर ने चाहा कि बेटे की लाश को उठाएं, बस इमाम ने फरमाया कि हुर मैं मुहाफिज शरीयत हूँ, मैं मुहाफिज शरीयत हूँ। हुर तुम्हें मैं बता दूं, शरीयत का ये हुक्म है, और मेरे नाना भी फरमाते थे कि बूढ़े बाप
کو روک دینا. اگر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی بات آ تو کہہ دینا اس باپ سے کہ جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا. امام نے جملہ تو کہہ دیا مگر میں کہوں گا اے مولا یہ جملہ آپ کو علی اکبر کی لاش پہ بہت یاد آیا ہوگا. ارے جب کوئی نہیں ہے, ضعیف باپ ہے, آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. بس مجلس تمام عزادارو. اب جو حسین لے کر پہنچے ہیں تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا, وہ علی اکبر آ, وہ علی اکبر آ. بس امام نے دیکھا ساری بیویاں ہیں, ام لیلہ نہیں ہے. بس کہا مجلس تمام, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. امام نے دیکھا ساری بیویاں ہیں لیکن ام لیلہ نہیں ہے. آواز دی اماں فضہ ام لیلہ سے کہہ دیجئے میں اکبر کو لے آیا. بس اب جو فضہ پہنچی ہیں تو کیا دیکھا کہ خیمے میں ارے لیلہ گھوم رہی ہے, کبھی اس طرف کچھ ڈھونڈتی ہے, کبھی داہنی طرف, کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں. بس فضہ نے کہا اے ام لیلہ ارے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں اکبر کو لے کر آ گیا, آپ چلیے. اب ام لیلہ کہتی ہیں اماں میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دیتا, میرے اکبر کے بعد میری بینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الہا اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. پروردگار فرش عزا پہ جو بیمار بیٹھے ہیں مالک انہیں آل محمد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں مالک انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما دے. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. میرے مالک دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. اے پروردگار ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق, اخوت و محبت کی دولت تقسیم فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مسالمہ مرحوم نواب سید رضا حسن خان و تمام مرحومین کے لیے